بابری مسجد کی جگہ رام مندر بن چکی ہے، افتتاح ہو گیا ہے، اور بابری مسجد کی جگہ رام مندر بننے کے بعد مسلمانوں میں ایک طرح سے مایوسی ہے، کیونکہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں دیکھتا ہوں کہ آزادی کے بعد بھارت میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی بابری مسجد کا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ہر طرح کی کوششیں کی، سڑکوں پر اترے، عدالتی کارروائی ہوئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ لگاتار فسادات ہوئے، ہزاروں جانیں گئی ہے اور کامیابی نہیں ملی، اور اس وجہ سے بہت زیادہ مایوسی ہے۔ دیکھیں، مایوسی جو ہے وہ ایمان اور واقفیت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر واقفیت ہو بیک گراؤنڈ سے اور ایمان مضبوط ہو کہ کائنات میں فیکٹرز کیا کام کرتے ہیں، قوموں میں عروج زوال کیسے آتا ہے، قومیں کمزور اور مضبوط کیسے ہوتی ہیں، تو مایوسی کا سوال نہیں۔ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے عام مسلمانوں کو بالکل، اور یہ مختلف قوموں پر حالات یقیناً آتے رہتے ہیں، یہ ایک بالکل نیچرل فنومینا ہے اس دنیا کا۔ میرے نزدیک تو اس وقت اس موضوع پر جس پہلو پر زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے جی، وہ اس سے یہ رام مندر کے مسئلے کی اصل نوعیت معلوم ہوگی۔ وہ مسئلہ ہے کہ 22 جنوری کی تاریخ کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ یہ ایک ریسرچ کا موضوع ہے۔ مطلب اتفاق ہے، باضابطہ کوئی نہیں، پلان؟ اتفاق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو ہماری نادانی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے لیے 6 دسمبر کی تاریخ کا انتخاب ایک اتفاق نہیں تھا، وہ ڈاکٹر امبیڈکر کے دنیا سے جانے کا دن تھا۔ تو اگر 6 دسمبر کو وہ واقعہ بابری مسجد کا نہ ہوا ہوتا تو ڈاکٹر امبیڈکر ہی کا تذکرہ ہر سال 6 دسمبر کو بڑھتا چلا جاتا، اور مسلمان بھی اس امبیڈکری خیالات سے، تحریک سے ایک اعتدال کے ساتھ جڑتے رہتے۔ جی، تو اس کو بھلا دینے اور پس پشت پھینک دینے کے لیے انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار چلے۔ تو اس میں سے ایک شکار کا راستہ یہ تھا کہ بابری مسجد 5 دسمبر کو بھی شہید کی جا سکتی تھی، وہاں ہزاروں کا مجمع تو موجود تھا، کئی دنوں سے موجود تھا۔ کئی دنوں سے موجود تھا۔ اس کو 6 دسمبر کی تاریخ کا انتخاب بالکل سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق تھا۔ 22 جنوری کی تاریخ کے بارے میں آپ کے تمام ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 22 جنوری 1947 کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، دستور ساز اسمبلی میں ایک بہت اہم تجویز منظور ہوئی تھی، اور وہ تفصیلی تجویز تھی جو پنڈت جواہر لال نہرو نے وہ تجویز کو اس دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا تھا، اور طویل بحث و مباحثے کے بعد باتفاق آراء یونانیمسلی وہ تجویز منظور ہوئی تھی۔ اور اسی تجویز میں گویا یہ بات واضح کر دی گئی تھی، جس تجویز کا خلاصہ ہم دستور کے پریمبل میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہوگا اس میں ایکولیٹی ہوگی، انصاف ہوگا، جسٹس ہوگا، اور بھائی چارہ ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور کوئی تفریق مذہب کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر کسی بھارتی ناگرک کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، سب کو برابری کا درجہ۔ یہ تجویز منظور ہوئی ہے پہلی بار 22 جنوری 1947 کو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 26 جنوری کی جو تاریخ ہے وہ موجودہ دستور کو یاد دلاتی ہے۔ جس دن موجودہ ہمارے ملک کا دستور نافذ ہوا تھا وہ 26 جنوری سن 1949 تھا۔ تو ادھر سے توجہ ہٹا کر اب دیکھیے گا، اب میں پیشن گوئی کرتا ہوں، آئندہ سال سے سرکاری اہتمام سے 26 جنوری کو کم اور 22 جنوری کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ تو 22 جنوری کو یہ کام کر کے دراصل دستور کی اس بنیاد کو ڈیمولش کیا گیا، جیسے 6 دسمبر جس کا آغاز 6 دسمبر کو ہوا تھا۔ اس دن بابری مسجد ڈیمولش نہیں ہوئی تھی، آئین اس دن ملک کا جو بنیادی آئینی ڈھانچہ تھا وہ ڈیمولش ہوا تھا۔ اسی طرح 22 جنوری 2024 کو ایک مندر نہیں بنا ہے بلکہ ایک نیا دستور کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اسی لیے پرائم منسٹر نے اس میں کہا کہ اب ہم ایک نئے کال میں داخل ہو گئے، ایک نئے یگ، اور جو رام ہے وہی دیش کا قانون ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ بلکہ میں اس سے بھی پہلے کہتا ہوں آگے کہ بابری مسجد میں جو مورتیاں رکھی گئی تھیں اس کی تاریخ کیا ہے؟
ہاں 22 دسمبر کی رات، سن 1949 کی درمیانی رات جی وہ مورتیاں اس میں رکھی گئیں. اس کے بعد وہ چلتا رہا معاملہ. پھر 1989 میں جب وہ پرائم منسٹر وشوناتھ پرتاپ سنگھ نے منڈل کمیشن کی سفارشات کو نافذ کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بظاہر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مسٹر وی پی سنگھ کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا، اور وہ تو ایک عجیب و غریب ڈرامائی حالات سے وزیر اعظم بن گئے تھے. اب ان کو الیکشن کا فیس کرنا تھا تو ان کو ووٹ بینک بنانا تھا. مسلمان ان سے قریب تر تھے، لیکن تنہا مسلم ووٹ سے وہ نہیں جیت سکتے تھے. تو اس ملک کی سب سے بڑی آبادی او بی سیز کی آبادی ہے. او بی سیز کی آبادی 1931 کے جو سینسس تھا انگریزوں کے زمانے کا، اس کے مطابق 52% ہے. تو یقیناً 1990 تک تو وہ بڑھ گئی ہوگی، 54 55 56 ہو گئی ہوگی. تو بی پی سنگھ صاحب نے جب منڈل کمیشن کی سفارشات کو نافذ کر کے ریزرویشن دیا او بی سیز کو 27.5%، تو اس کو یہ آر ایس ایس کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا. آر ایس ایس کسی قیمت پر اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ او بی سیز کی شناخت بحیثیت او بی سیز کے شروع ہو جائے، نہ کہ بحیثیت ہندو کے. یہ مسئلہ آئیڈینٹی کا تھا. اور آر ایس ایس کی پوری تحریک اور بی جے پی کی پوری طاقت کی ریڑھ کی ہڈی او بی سیز ہے. دماغ تو برہمن ہے، لیکن اصل جو طاقت ہے وہ اصل میں او بی سیز ہیں. تو یہ جو او بی سیز کو جب انہوں نے ریزرویشن دیا تو آر ایس ایس نے بہت ہی کلیور اسٹریٹجی بنائی کہ سامنے سے اس کی مخالفت نہیں کرنی، اس لیے کہ پھر تو ہمارے ہاتھ سے سارے او بی سی نکل جائیں گے. تو انہوں نے اس کا اینٹیڈوٹ قرار دیا کہ رام جنم بھومی کی تحریک چلا دو. یہ بات میں بہت دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ مسٹر ایڈوانی نے خود ایک مضمون میں لکھا تھا. سال ہاں سال تک وہ مضمون انٹرنیٹ پر کی زینت بنا رہا. پھر جب بہت سے لوگوں نے وزٹ کرنا شروع کر دیا ہوگا تو اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا. میں نے اس کو بہت غور سے اس کو پڑھا تھا. ایڈوانی جی سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ذکر بھی کیا تھا، آپ نے اس کا بات چیت بھی کی تھی. تو وہ ایک بابری مسجد کے مسئلے کا مسجد اور مندر سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو پھر کس سے تعلق ہے؟ وہی او بی سی کو ہندو بنائے رکھنا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہندو بنائے رکھنا ان کے اوپر. کیا اسی وجہ سے نریندر مودی کے ہاتھوں پران پرتشٹھا کرائی گئی ہے؟ کیونکہ وہ او بی سی سماج سے آتے ہیں، اور اس کو ہائی لائٹ کرایا گیا کہ وہ بی سی ہیں. کیونکہ شنکراچاریہ چاہ رہے تھے، ان کے مذہبی اصول کے مطابق وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ایون موہن بھاگوت بھی موجود تھے جو برہمن سماج سے آتے ہیں. اس کو اس وقت کے تازہ ترین حالات سے کنیکٹ کیجئے. نتیش کمار کی گورنمنٹ نے بہار میں کاسٹ سینسس کرا دیا. جی، کاسٹ سینسس سے پتہ چلا کہ بہار میں 63% او بی سی ہیں. یہ تو کایا پلٹ دے گا. اب اس کے بعد یہ مانگ بڑھ گئی. ایون انڈیا گٹھ بندھن نے بھی مانگ شروع کر دی کہ پورے دیش میں کاسٹ سینسس کرایا جائے. پورے ملک میں کاسٹ سینسس کرانے کے نتیجے میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ ملک کی آبادی کا مور دین 60% او بی سیز ہیں. اور پھر ان کو اسی حساب سے ان کو تعلیم میں، ملازمتوں میں، سیاست میں ان کو ریزرویشن دینا پڑے گا، حصہ دینا پڑے گا. تو یہ پورا نظام جو منوادی سسٹم چل رہا ہے ہزاروں سال سے، یہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے دراصل مجھے تو کامل یقین ہے کہ اس لیے اس وقت 22 جنوری کے تماشے کو کر کے ایک تیر سے کئی شکار کھیلے گئے. وہ جو کاسٹ سینسس کا مسئلہ تھا وہ بالکل پیچھے چلا گیا. رام مندر رام مندر رام مندر رام مندر، اور اس طرح نشہ سا سوال ہو گیا. اور اس کے بعد اس کاسٹ سینسس کرانے کی سزا نتیش کمار صاحب کو دی جا رہی ہے. آج رات میں فیصلہ ہو جائے گا، کل کیا ہوگا وہ سب کو پتہ لگ جائے گا. مطلب نتیش کمار دباؤ میں، سرکار سخت دباؤ میں. وہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ کیا وجہ ہے وہ دباؤ کی. ہو سکتا ہے 1-2 دن میں بات سامنے آ جائے. لیکن کاسٹ سینسس بہار میں کرا دینا ایک انقلابی قدم تھا. اب یہ غلطی انڈیا گٹھ بندھن کی ہے، لیکن کیا اس کے بعد جس طرح کاسٹ سینسس کے مسئلے کو ٹاپ ایجنڈے پر لے کر پورے ملک میں پورے انڈیا گٹھ بندھن کو شور مچانا چاہیے تھا،
یاترا میں یہی عنوان ہونا چاہیے تھا کہ کاسٹ سینسس کراؤ. ہاں مانا ہم نے کہ راہل گاندھی نے پہلی مرتبہ اوبیسیز کا مسئلہ اٹھانا شروع کیا, بالکل. کاسٹ سینسس کا مسئلہ بھی اٹھانا شروع کیا, انڈیا گٹھ بندھن نے بھی کاسٹ سینسس کا مسئلہ اٹھانا شروع کیا, لیکن میڈیا کے جادو نے اس مسئلے کو پیچھے ڈھکیل دیا.